جس نے دودھ اور مچھلی ایک ساتھ کھائی اور اسے برس یا نکرس کی بیماری ہو گئی تو وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھے۔ جس کو احترام ہوا اور اس نے غسل کیے بنا اسی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت کی جس سے مجنون اور پاگل لڑکا پیدا ہوا تو کوئی بعید بات نہیں، جو شخص ابلا ہوا ٹھنڈا انڈا استعمال کرے جس سے امتلا ہو گیا تو اس کو دمہ کی بیماری ہونا متعین ہے۔ جس نے اپنی بیوی سے مباشرت کی اور پوری طرح اخراج منی نہیں کیا تو اس کو پتھری کی بیماری ہونی ممکن ہے۔ جو رات میں آئینہ دیکھے اور اسے لقوہ ہو جائے یا کوئی اور بیماری میں مبتلا ہو جائے تو کوئی عجب بات نہیں۔ ابن بخت یشوع کا مقولہ ہے کہ انڈا اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے پرہیز کرو، اس کے لیے کہ ان دونوں کو استعمال کرنے سے کولنج، بواسیر اور داڑھ کے درد ہوتا ہے۔ جس نے فسد کیا پھر نمک کھا لیا جس کے سبب سے اس کو برس یا خارش لاحق ہو گئی تو وہ خود کو ملامت کرے۔ بکری کے گردے کا دائمی استعمال بانجھپن پیدا کرتا ہے۔ بکرے کی گردے کا تر و تازہ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتی ہے۔ حائضہ عورت سے مباشرت کرنا جذام کے لیے پیش خیمہ ہے۔ خشک باسی گوشت رات میں کھانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ خشک اور باسی گوشت کھانا سن رسیدہ عورتوں سے مباشرت جوانوں کو بوڑھا بنا دیتی ہے اور صحت مندوں کو مریض بنا دیتی ہے۔ رسیدہ عورتوں سے مباشرت اگر پیٹ کے بالکل اوپر درد ہو تو جان لو کہ معدہ تذابیت کا شکار ہے۔ اگر کھانے کا ذائقہ بیکار لگے تو سمجھ لو منہ میں بیکٹیریا بڑھ گئے ہیں۔ اگر کھانے کا ذائقہ بیکار لگے، اگر ناخن نیلے ہو جائیں تو جان لو کہ تمہارے خون میں آکسیجن کی کمی ہے۔ اگر ناخن نیلے ہو جائیں، اگر سر کے ایک طرف درد ہو رہا ہے تو جان لو کہ دماغی شریانیں سکڑ رہی ہیں۔ اگر سر کے ایک طرف درد ہو رہا ہے، گھر کا کچرا رات کو گھر میں نہ رکھو کیونکہ شیطان کچرے میں سکونیت اختیار کرتا ہے۔ گھر کا کچرا رات کو گھر میں نہ رکھو۔ برتنوں کو رات کو کھلا نہ چھوڑو کیونکہ شیطان ان میں تھوکتا ہے اور جو چیز ان میں ہو اس میں سے جتنا چاہے نکال لیتا ہے۔ برتنوں کو کھلا نہ چھوڑو۔ منہ دھونے کے بعد کپڑے سے نہ پونجھو ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ منہ دھونے کے بعد کپڑے سے نہ پونجھو۔ جو شخص صبح جلدی اٹھتا ہے اس کا جسمانی نظام ہمیشہ متوازن رہتا ہے۔ جو شخص صبح جلدی اٹھتا ہے، جو شخص دن کا آغاز تلاوت سے کرتا ہے وہ جسمانی اور روحانی دونوں سے تر و تازہ رہتا ہے۔ ہر روز سجدہ کرنا جسمانی تناؤ کو ختم کرتا ہے۔ کھانے کے دوران بات کرنا ہاضمے کو سست کر دیتا ہے۔ وٹامن ڈی صبح کی دھوپ میں بیٹھنا وٹامن ڈی بہترین ذریعہ ہے۔ سادہ پانی بیماریوں کا سب سے بڑا علاج ہے۔ نیند کی کمی ذہنی دباؤ کو جنم دیتی ہے۔ زیادہ خاموشی دماغ کے سکون کی علامت ہے۔ روزانہ ہنسی زندگی کی سانسوں میں اضافہ کرتی ہے۔ ہر وقت موبائل دیکھنا دماغی تھکن کی نشانی ہے۔ مصروف رہنا بیماری سے بڑی حفاظت ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پینا جسم کو زہریلے مادوں سے صاف کرتی ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانا ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ صبح نہار منہ ایک گلاس نیم گرم لیمبو پانی پینا میٹابولزم کو فعال کرتا ہے۔ نہار منہ ایک گلاس گرم پانی میں نیمبو ڈال کر پینا۔ وضو کرنا چہرے پر نور اور دماغ میں سکون پیدا کرتا ہے۔ وضو کرنا مسواک نہ صرف دانتوں کو بلکہ دل کو بھی فائدہ دیتی ہے۔
پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور 3 سانسوں میں پینا سنت بھی ہے اور صحت مندی بھی. پانی بیٹھ کر 3 سانسوں میں پینا. بغیر بھوک کے کھانا بیماری کو دعوت دیتا ہے. چھینک روکنا دماغی نقصان کا سبب بن سکتا ہے. بغیر بھوک کے کھانا بیماری ہے. جو روز پیدل چلتا ہے دل کے لیے دعا ہے. جو لوگ نیند کی پرواہ نہیں کرتے وہ زندگی کی قیمت بڑھتے ہی ہیں. ہر روز پیدل چلنا مفید ہے. جو شخص تنہا رہنا پسند کرتا ہے وہ اکثر اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. جو شخص تنہا رہنا پسند کرتا ہے. شور میں رہنے والے لوگ اکثر ذہنی سکون کو ترستے ہیں. دل کے سکون کی سب سے بڑی دعا اللہ کا ذکر ہے. ہر نماز کے بعد 5 منٹ کا سکوت ذہنی تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے. دل کا سکون اللہ کا ذکر ہے. بچوں کے ساتھ ہنسنا جوانی کو دیرپا بناتا ہے. ماں باپ کی خدمت سے دل کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے. بچوں کے ساتھ ہنسنا جوانی کو لمبا کرتا ہے. بدگمانی جگر کو جلا دیتی ہے اور معافی اسے شفا دیتی ہے. ٹھنڈا پانی صرف پیاس بجھاتا ہے. گرم پانی بیماری نکال دیتا ہے. ٹھنڈا پانی صرف پیاس بجھاتا ہے. بے وقت کھانا دل، دماغ اور معدہ تینوں کو نقصان دیتا ہے. بے وقت کھانا ہنسی زخم کا مرہم ہے مگر ضرورت سے زیادہ ہنسی بھی دل کو تھکا دیتی ہے. ہنسی زخم کا مرہم ہے. ہر نماز ایک نفسیاتی علاج ہے. اس سے زیادہ مؤثر دوا نہیں ہے تو نماز ایک نفسیاتی علاج ہے. جو شخص کبھی بیمار نہیں پڑتا وہ شکایت کم اور شکر زیادہ کرتا ہے. ناشتہ نہ کرنا دن بھر کی کمزوری کی بنیاد ہے. ناشتہ نہ کرنا. جو شخص رات کو دیر سے سوتا ہے صبح کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے. رات کو دیر سے سونے والا. روزانہ قرآن پاک کی تلاوت دماغی خلیات کو تر و تازہ رکھتی ہے. روزانہ قرآن پاک کی تلاوت. ہر روز کم سے کم آدھا گھنٹہ خاموشی میں بیٹھنا. ہر روز آدھا گھنٹہ خاموشی سے بیٹھنا. سادہ خوراک، سادہ زندگی، سادہ سوچ لمبی عمر کی ضمانت ہے. سادہ کھانا، سادہ سوچ. سب سے بڑا سچ جسم کی کوئی بھی خرابی روح کی چیخ کا اظہار ہوتی ہے. جو شخص اپنے جذبات کو دبا کر جیتا ہے وہ آہستہ آہستہ اندر سے مرنے لگتا ہے. جو شخص اپنے جذبات کو دبا کر جیتا ہے. ٹھنڈی سانسیں اکثر گرم دلوں کی نشانی ہوتی ہے. ٹھنڈی سانسیں. ذہنی سکون وہ دوا ہے جو کسی دوا خانے میں نہیں ملتی. پانی وقت پر پینا دوا سے بہتر ہے اور بے وقت پینا بیماری کی جڑ ہے. پانی وقت پر پینا دوا سے بہتر ہے. جو لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں وہ دل کی بات دل میں رکھتے ہیں. جو لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں. سکون صرف 2 جگہ پر ملتا ہے، سجدے میں اور ماں کی گود میں. سکون 2 جگہ پہ ہے، سجدے میں اور ماں کی گود میں. گہری نیند ایک ایسی دولت ہے جو ہر دولت مند کے پاس نہیں ہوتی. گہری نیند ایک ایسی دولت ہے. ہر وہ آنکھ جو رات کو روتی ہے صبح جسم کو تھکا دیتی ہے. دل کا بوجھ کم کرنا ہو تو معاف کرنا سیکھو. دل کا بوجھ کم کرنا ہے تو معاف کرنا سیکھو. ہر وہ چیز جو دل کو بائے صحت کے لیے بہتر نہیں ہوتی. ہر وہ چیز دل کو بائے. اپنے دل کو صاف رکھو. جسم خود بخود تندرست ہوتا رہتا ہے. صرف اپنے دل کو صاف رکھو. سونا اگر عبادت کے بعد ہو تو نیند بھی شفا بن جاتی ہے. سونا اگر عبادت کے بعد ہو. اگر زیادہ پسینہ آئے تو جان لو کہ جگر میں گرمی کی شکایت پیدا ہو گئی ہے. اگر زیادہ پسینہ آئے تو کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کمزور کرتا ہے اور جنون پیدا کرتا ہے. کھانے کے فوراً بعد سونا. تناؤ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ جسم کو کھا جاتا ہے. زندگی بدلنے کے لیے نیت صاف اور نیند پوری ہونی چاہیے. زندگی بدلنے کے لیے نیت صاف اور نیند پوری ہونی چاہیے. ہر بیماری کا آغاز بے وقت کھانے سے ہوتا ہے. صبح سورج نکلنے سے پہلے جاگنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے. سورج نکلنے سے پہلے جاگنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے.